بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع سالک، مجذوب اور قلندر پر ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ جو روحانیت کے 3 پراسرار مقام ہیں، ان کے متعلق جو ہے آپ کو وضاحت کریں گے، اور ان تینوں کے اسرار و رموز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزارش ہے کہ اس بیان کو توجہ سے آخر تک دیکھیے گا۔ سامعین کرام، لفظ سالک کے معنی راہ پر چلنے والا، یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص جو طریقت پر چلنے والا ہو اسے سالک کہا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سالک کے معنی سے دھوکہ ہوتا ہے۔ ہم سالک کسی ایسے شخص کو سمجھ لیتے ہیں جو ظاہری اعمال یا ظاہری لباس سے مزین ہو، یا کسی پیر کا مرید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ سالک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جو ہے سالک وہ ہوتا ہے جس کا باطن اس کی زبان کی تصدیق کر رہا ہو۔ دراصل سالک ایک مقام، ایک مرتبے کا نام ہے۔ سالک سلوک سے آیا ہے۔ سلوک کے معنی طلب قرب حق تعالی ہے، اور جب تک کوئی شخص اپنی ہستی فنا نہ کرتے اس وقت تک وہ حقیقی سالک نہیں بنتا۔ اور یاد رہے کہ اپنی ہستی تب ہی فنا ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات سے باہر نکل آئے، جب وہ اپنا حق بھی چھوڑ دے۔ اس لیے مرشد کامل ایک عام سے اپنے مرید کو جو ہے حقیقتاً سالک بنانے کے لیے 3 سبق پڑھاتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اگر کوئی تمہارا گریبان پکڑ کر جو ہے وہ تجھے بے عزت بھی کرے، تو تم اسے کوئی بد دعا نہ دینا، بلکہ اسے فوراً ہی معاف کر کے اس کے حق میں دعا کر دینا۔ یہ ایک بیسک سبق ہوتا ہے سالک کا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، تو اس کے پاس جو ہے اسم اعظم تھا، تو ایک شخص نے جو ہے اسم اعظم کی تلاش میں گھومتا پھرتا وہ اس بزرگ تک جا پہنچا، متلاشی تھا اسم اعظم کا۔ تو اس نے جا کے درخواست کی اس بزرگ سے کہ آپ جو کہو گے میں کروں گا، آپ خدا کے لیے جو ہے وہ مجھے اسم اعظم عطا فرما دیں، تو میرے تو بڑے کام ہیں تو میں نے وہ کرنے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آج آئے ہو بیٹھو، آج میں تمہیں کوئی سیر وغیرہ اس زمین کی کرواتا ہوں، سیر۔ تو اس کے بعد جو ہے میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کو اسم اعظم دینا ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ اس کو چیک کر رہا ہے بزرگ۔ تو جنگل میں جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بزرگ ہے جس کی عمر کافی ہو چکی ہے، وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے کہ 2-3 ظالم آتے ہیں، وہ اس سے لکڑیاں چھین لیتے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ جو ہے آگے سے دعا کر رہا ہے۔ تو وہ جو ساتھ وہ لڑکا تھا جس نے اسم اعظم لینا تھا، وہ بڑا غصے اور جوشیلے میں آ گیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا جس کے پاس وہ اسم اعظم لینے آیا تھا کہ آپ بتائیں اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہوتا تو جو اس بزرگ کی ہو رہی ہے اس جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو اڑا کے رکھ دیتا، بلکہ میرے پاس تو اسم اعظم ہوتا تو میں اس بزرگ پہ جو تشدد ہو رہا ہے اسے نہ ہونے دیتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے جس سے اسم اعظم لیا ہے وہ وہی شخص ہے جو مار کھا رہا ہے لیکن بدلہ نہیں لے رہا، لہذا یہ اسم اعظم جو ہے یہ آپ کے پہنچ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دراصل یہ چیزیں ان کو ہی ملتی ہیں جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے انسان کا۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص مرشد سبق دیتا ہے سالک کو، جب وہ سالک جو ہے بن جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، تمہیں برا کہے، تم پر کوئی تہمت لگائے، تو لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی صفائی پیش نہ کرنا، کیونکہ تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ خدا کو راضی کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ سامعین کرام، تیسرا سبق یہ ہے کہ تو کبھی کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھنا،
اگر کوئی حقیقی طور پر بھی گنہگار بھی ہے تو ایسا نہ سمجھ کہ وہ گنہگار ہے اور خود کو پارسا نہ سمجھ، جبکہ یہ خیال لے اپنے آپ میں کہ میں تو کمزور اور بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ سامعین کرام، طالب جب ان باتوں پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف اس کے پاس جو ہے ذکر کی پاور ہوتی ہے، جو ذکر قلب ہوتا ہے، ذکر نفی اثبات، ذکر اسم رضات، تو پھر آہستہ آہستہ اس سے اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حق سے بھی دست بردار جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سو اس مقام پر پہنچ کر وہ صحیح معنوں میں سالک بنتا ہے، جو مقام ولایت کا جو ہے پہلا درجہ بھی ہے۔ اب آتے ہیں مجذوب کی طرف۔ سامعین کرام، لفظ مجذوب کے استعمال میں اور اس کی معنویت اور تفہیم میں بھی بہت قسم کی جو ہے غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہے زیادہ تر ہم نے جو دیکھا ہے وہ پاگل اور بدحواس کو بھی مجذوب کہہ دیتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدمت ٹھیک ہے کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی، لیکن وہ مجذوب یا بزرگ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں پاگل ہوتے ہیں یا وہ بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ دراصل مجذوب جذب سے ہے، اس بات کو سمجھیں۔ جیسے ریت پر پانی ڈالیں تو ریت پانی جذب کر جاتی ہے لیکن پھر بھی خاموش رہتی ہے، دعویٰ نہیں کرتی۔ اسی طرح مجذوب فقیر تجلیات الہی کو اپنی ذات میں جذب کر جاتا ہے تو تب ہی وہ مجذوب ہوتا ہے، اور قطرہ سمندر ہو کر بھی جو ہے سمندر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مجذوب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو روز ازل اور عالم ارواح میں تجلیات ذات حق تعالی میں جو ہے وہ ایسے فنا ہو گیا ہوتا ہے کہ جب وہ عالم دنیا میں آتا ہے تو مجذوب ہو کر آتا ہے۔ جب تک دنیا میں رہتا ہے مجذوب رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو مجذوب ہی جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ مجذوب سے کچھ فیض، رشد و ہدایت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ دیکھیں ہیں جی، کوئی اگر حقیقت میں ہو تو وہ ان کو بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں مجذوبوں کو، جی ہمیں مرید کریں، ہمیں جی فیض دیں۔ او بھائی، مجذوب کسی کو بیعت نہیں کر سکتا، وہ فیض نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ فیض جو ہے بانٹنا جو ہے لوگوں میں شروع کر دے۔ تعلیم و نصیحت ان سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ مجذوب دنیاوی اعتبار سے فاتر العقل ہونے کے سبب شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، اور فیض کے لیے صاحب طریقت مرشد ہونے کے ساتھ راہبر شریعت ہونا کسوٹی ہوتی ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مجذوب ایسے بھی پھر رہے ہوتے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، ان کا برہنہ جسم ہوتا ہے، شرمگاہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو شریعت میں چیزیں یہ منع ہیں۔ اب وہ ہے تو مجذوب لیکن شریعت سے اس کا جو ہے وہ قلم اٹھ چکی ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا فیض یا کیا کوئی مقام یا کیا رشد و ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ بس ایسے لوگوں سے دعا وہی کافی ہے۔ اب آتے ہیں مقام قلندر کی طرف۔ سامعین کرام، وہ شخص جو روحانی ترقی کر کے یہاں تک آ گیا ہو کہ وہ اپنے وجود اور علائق دنیاوی سے بے خبر لا تعلق ہو کر ہمتاً خدا کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہو اور تکلیفات رسمی کی قیود سے چھٹکارا پا گیا ہو، عشق حقیقت میں مست ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اصطلاح قلندر میں قلندر وہ شخص ہے جو دونوں جہاں سے پاک اور آزاد رہے۔ اگر ذرا بھی اسے جو ہے کونین سے لگاؤ ہو تو وہ مذہب قلندر سے دور اور صاحبان غرور میں شامل ہوتا ہے، اور وہ روح کے مرتبہ تک جو ہے ترقی کر کے تکلیفات رسمی کی قیود اور تعریفات اس میں سے چھٹکارا پانے میں اپنے دامن وجود کو جو ہے تمام دنیا سے لپیٹ لیتا ہے اور دست خواہش کو تمام خلائق سے کھینچ لیتا ہے، یہاں تک کہ بدن و جان سب سے قطع تعلق کر کے جمال اور جلال کا طالب اور اس کی درگاہ کا واصل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سامعین کرام، اب جو قلندر بن جاتے ہیں
وہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سارے زیرو کے متحد جو ہے ان کے کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع، ہرس اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مکمل گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم اور رحم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔